آداب. حالات حاضرہ کے آج کے شمارے میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، وادی کشمیر کو دنیا بھر میں نہ صرف اس کی بے مثال خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا یہ خطہ اپنی دستکاریوں اور دستکاری مصنوعات کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور معروف ہے. عوامی سطح پر یہ خدشات پائے جاتے ہیں اور ایک عام سی رائے بنی ہے کہ یہاں کی بیشتر دستکاریاں اب معدوم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن انتظامی سطح پر دستکاریوں کو فروغ دینے کے لیے اور آرٹیزنز کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے جاتے ہیں اور یہ دعوے بھی ہو رہے ہیں. ان دعووں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرکار نے کئی منصوبے ترتیب دیے ہیں. ہماری یہاں کی ایک معروف دستکاری یا دستکاری مصنوعات جسے آپ کہیں گے وہ ہے پشمینہ، جس کے شالز بنتے ہیں جینٹس بھی اور لیڈیز بھی، اور یہاں کے پشمینہ کو دنیا بھر میں قبول کیا جاتا ہے ایک پیور پشمینہ کے طور پر. ہماری وادی میں پشمینہ انڈسٹری کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور اگر عوامی خدشات یہ ہیں کہ یہ دستکاری معدوم ہو رہی ہے تو اس کے ریوائیول کے لیے، اس کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم انہی باتوں کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے جناب محمود احمد شاہ صاحب. آپ ڈائریکٹر ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس ہیں، اور ان کے ساتھ بائیں جانب ان کے تشریف رکھتے ہیں ہماری وادی کے ایک معروف دستکار، ایک آرٹیزن جناب بشیر احمد بٹ صاحب. بشیر احمد بٹ صاحب سوزنی کے کام کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کو قومی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. محمود صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے شو میں. بشیر صاحب تہند کرو اس خوش آمدید پروگرامس مز. محمود صاحب، چنانچہ آج کے شمارے میں ہم زیادہ کوشش کریں گے پشمینہ کے بارے میں جاننے کی کوشش. تو پشمینہ ایک دستکاری ہے، یہاں پر اس کے شال بنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی لوگ وابستہ رہ چکے ہیں ماضی میں بھی. اگر ہم ماضی بعید کی بات کریں، ماضی قریب کی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں، اور یہ ایک گھریلو دستکاری بھی تھی جسے ہم جو گھر میں ہماری خواتین ہاؤس ہولڈ، تو گھر میں خواتین جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ رہتی تھیں، جیسے پشمینہ کاتنا وغیرہ. تو لیکن اب یہ سلسلہ ہمارے یہاں منقطع ہو گیا، یہ کچھ پایا نہیں جاتا ہے. تو کشمیر میں یہ جو پشمینہ کی صنعت ہے، اس کا کیا حال ہے آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیے، پشمینہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے. یہاں جو شال ہے وہ اشوکا کے زمانے سے بن رہے ہیں. جی. اب ہر جو ٹریڈ ہے اس کا اتار چڑھاؤ رہا ہے. جی. سب سے بڑا جو ہے جس نے بڑا بوسٹ دیا جب یورپ میں یہ ایک کریز بن کے ابھرا، اور کافی ان دنوں ایکسپورٹس ہمارے شال ہوئے. پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ کی وجہ سے جو ہے صنعت کو کافی دھچکا پہنچا. اب ہم 90s کے آگے کی بات کریں گے. پشمینہ ہمارا آف کورس از نون ورلڈ اوور، لیکن پشمینہ اس کا جو ایکو سسٹم ہے، چاہے وہ ہاتھ سے صاف کرنا ہو، پھر کاتنا ہو، پھر بننا ہو، پھر اس کے بعد سوزنی اس کے اوپر کرنا ہو، یہ مختلف پروسیسز ہیں اور اس کے ساتھ مختلف آرٹیزنز وابستہ رہے ہیں. لوگ اس کے ساتھ اس کی جو ہے ڈیہیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ گھروں میں ہوتی تھی، پھر چرخے پہ کاتا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر بنا جاتا تھا، اس کے بعد سوزنی کی جاتی تھی. ہم نے کیا دیکھا کہ 90s کے بعد مشین کا انٹرونشن ہوا یہاں پہ، اور یوجولی آج کے ڈیٹ میں بھی جو ڈیہائرنگ ہوتی ہے وہ آج مشین پہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اور مشین کا انٹرونشن ہوا جس میں کاتنا جو ہے، اس کا جو دھاگا بننا ہے وہ جو چرخے پہ بھی ابھی بھی ہوتا ہے چرخے پہ، اس کے بعد مشین پہ ہوا. تو اب مشین پہ ہونے سے کچھ جو ہے اس سسٹم میں کچھ اڈلٹریشن بھی ہوئی، باقی چیزیں بھی ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالوں گا. تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور انٹرونشن ہوا کہ مشین پہ پشمینہ بننے لگا. اس سے جو ہے آرٹیزنز کا مارجنلائزیشن ہوا. ہمارا جو ہینڈ میڈ اور ہینڈ سپن جو پشمینہ ہے جس کا جی آئی بھی ہے، تو یہ اینڈ ٹو اینڈ پروسیس ہینڈ میڈ ہے اور ہینڈ سپن ہے. اس پروسیس میں جو ہے انٹرونشن مشین کا ہوا، اس سے آرٹیزنز کو کافی مارجنلائزیشن فیس کرنی پڑی، اور دھیرے دھیرے جو ہے نمبر آف آرٹیزنز ایسوسیٹڈ ود پشمینہ انڈسٹری ہیز گون ڈاؤن. تو اب اس کو کیسے ہم یہ جو ہے اس کی شان رفتہ کو کیسے ہم بحال کریں، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے میں اس کے ڈفرنٹ اسپیکٹس پہ بات اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بشیر صاحب سے یہ پوچھیں. بشیر صاحب، تُہۍ چھو سوزنی سۭتۍ وابستگی تھاوان حظ. گۄڈٕ یژھو أسۍ تۄہہِ نِش زانُن یہِ سوزنی چھےٚ کیٛاہ، یہِ کیٛاہ کٲم چھِ؟ سوزنی حظ چھِ مختلف کٲم. اَتھ منٛز چھِ معیار
ساس پٮ۪ٹھ 2 لَچھَن تام اتھ لیبر کھسان. سوزنی گو مطلب یُس تُہۍ سٕژنہِ سۭتۍ اَتھ سٕژنہِ سۭتۍ کٲم کران چھِ, پوش بناوان چھِ یا باقٕے مختلف شکلہٕ بناوان چھِ, یہِ چھُو تُہۍ بناوان اَتھ حظ پشمیٖنَس پٮ۪ٹھٕے کِنہٕ کُنہِ تہِ سٹف یُس آسہِ تۄہہِ؟ بناوان چھِ مختلف قٕسم, گوٚو معیار چھُ یِوان پشمیٖنَس پٮ۪ٹھ. اگر پشمیٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ چھُس بہٕ پشمیٖنَس سۭتۍ. اَتھ چھِ ؤرٕک آسان ہاٹ ؤرٕک چھِ یہِ واریاہ ہاٹ ؤرٕک. اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن کُنہِ شالَس 2 ؤری تہِ لٔگِتھ. أکِس شالَس چھِ 2 ؤری تہِ لگان تۄہہِ اَتھ سۭتۍ تہِ لٔگِتھ, 3 ؤری تہِ لٔگِتھ. بِلکُل. کُنہِ ہٮ۪کان 6 رٮ۪تھ تہِ لٔگِتھ, کُنہِ ہٮ۪کان 2 رٮ۪تھ تہِ لٔگِتھ. منٛزٕ یِژھ کالٹی آسہِ. جام اگر آسہِ اَصٕل آسہِ, معیار آسہِ تَتھ, سِلِک آسہِ تَتھ, مان تھٹہٕ بدل اَمہِ کاٹنہٕ بدل آسہِ تَتھ سِلِک, تَتھ تہِ چھُ لگان ٹایم. بِلکُل. یُس زَن تُہۍ یہِ سوزنی ہٕنٛز کٲم کران چھِو, اگر تُہۍ وَنان چھِو 2 ؤری تہِ چھُ کُنہِ جامَس لگان یا کُنہِ شالَس لگان, تہٕ یُس زَن یہِ دستکار آسان چھُ, یہِ کٲرۍ آسان چھُ, أمِس چھا برابر محنتان میلان کِنہٕ کیازِ اَتھ مُتعلِق تہِ چھِ لُکن منٛز یہِ بڑٕ خدشات کہِ أمِس محنتان نسا چھُنہٕ أمِس صحیح میلان, قدر چھنہٕ أمِس یِوان کرنہٕ کینٛہہ. یُس وٕنکیٚس مارکیٹس منٛز درٛۄجر چھُ, تَمہِ حِسابہٕ چھُس نہٕ میلان. تَمہِ پتہٕ تہِ چھُ شُکُر خۄدا وندِ کریٖمَس کُن, اَسہِ چھُنہٕ خٲلی پننہِ سٕژنہِ کُن وٕچھُن کینٛہہ. اَسہِ چھُ وٕچھُن یُس سُہ بِہٲرۍ چھُ یِوان, سُہ چھُ سیرِ تراوان بٹھس منٛز, سُہ چھُ تاپس آسان دۄہس دزان, پتہٕ چھُ سُہ زینان رۄپیس 400. اگر بہٕ أنٛدرٕ کنہِ زینہٕ تٔکِس سۭتۍ ڈوٚکھ دِتھ رۄپیس 400, بہٕ کیازِ کرنہٕ امیُک شُکُر گُزار رۄبس کُن. بہٕ کیازِ بناوٕ لول, باسے تہِ انسان اکھ یُس امیُک روزگار کھٮ۪وان چھُ, پنٕنۍ بچہِ پالان چھُ, مےٚ پزِ تتھ کُن شُکُر خۄدا وندِ کریٖمَس کُن گۄڈٕنیتھ مےٚ یہِ کٲم تگان. یہِ اوس یُس یہِ پشمیٖنُک کار اوس, یہِ پشمیٖن کار, یہِ اوس گرن منٛزٕے آسان, یتھ أسۍ وَنان کاٹیج انڈسٹری, کیازِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ یٔنٛدٕر کتان گرن منٛز, تمہِ پتہٕ ٲسۍ تِم پھمب ژاران, پھمب کتان, پتہٕ سُہ بناوان تتھ تِم یہِ حظ یہِ گول, یا پتہٕ ٲسۍ سانٮ۪ن بازرن منٛز پھمبہٕ وٲنۍ آسان. آز کل زن چھُنہٕ سُہ کُنی جایہِ روٗدمُت, نہ چھِ کانٛہہ سٲنۍ موج بیٚنہِ پھمب کتان, نہ چھُ کانٛہہ یٔنٛدٕر کُنہِ جایہِ تہٕ نہ چھُ کانٛہہ پھمبہٕ وٲنۍ کُنہِ جایہِ. تۄہہِ کیٛاہ باسان امِچ کیٛاہ وجوٗہات کیٛاہ چھِ اتھ, ٲخر کِتھ پٲٹھۍ چھِ پشمیٖنہٕ بنان؟ دور آو وٕنکیٚس چھُ پروٹیکشن گژھِ آسٕنۍ یِمن کٲفی, ساسہٕ وَدٕ پیٖس. تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ہُم اتھ سۭتۍ وَنن وٲلۍ تیوٗت پروٹیکشن دِتھ کِہینۍ. وۄنۍ چھِ تتھ مِشیٖن چھِ پنٕنۍ کٲم, یتھ اتھس چھِ پنٕنۍ کٲم, امیُک معیار چھُ الگ, ہُمیُک معیار چھُ الگ, پہچانن وٲلۍ چھِ پہچانان. وٕنکیٚنس تہِ چھِ أسۍ, اگر أسۍ کرو خاص کر کٲم, أسۍ چھِ کران یُس اتھ سۭتۍ ووٚنمُت آسہِ, اتھ سۭتۍ کوٚتمُت آسہِ, سورُے آسہِ اتھ سۭتۍ گوٚمُت, تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کٲم کٔرِتھ. وۄنۍ زن ییٚمہِ ساتہٕ 4 ؤری یا 2 ؤری یا 3 ؤری دِمو أسۍ کُنہِ شالس پٮ۪ٹھ کٲم کرنس, تتھ منٛز لاگو أسۍ مِشیٖن کپُر. بِلکُل. تتھ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان مِشیٖن کپُر لٲگِتھ تہِ. مِشیٖنہِ پٮ۪ٹھ یُس شال تیار چھُ گژھان, تتھ تہِ چھِو تُہۍ اَتھٕ سۭتی کٲم کران کِنہٕ تتھ چھِ پتہٕ مِشیٖن سۭتی یِوان لایٹ کٲم کرنہٕ, تتھ یی نہٕ ہیوی کٲم کرنہٕ کینٛہہ؟ بالکل. مزید تہِ کرو تۄہہِ سۭتۍ کتھ. محمود صاحب, یہ جو پشمینہ انڈسٹری ہماری یہاں پر ہے, جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اٹ واز اے کاٹیج انڈسٹری, لیکن اس پہ بہت منفی اثرات پڑے ہیں. کاٹیج انڈسٹری اب یہ رہی نہیں, لیکن جو اب چونکہ مشین پہ بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر پشمینہ کے جو را مٹیریل, یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے کشمیر سے ملتا ہے یا کہیں اور سے بھی؟ دیکھیے, پشمینہ کی اگر ہم بات کریں اوریجن کی, یہ جو ہے لداخ میں جو چانتھا کا ایریا ہے, وہاں پہ ایک قسم کا جو ہے گوٹ پایا جاتا ہے, کیپرا ہرکس, تو اس کا جو فلیس ہوتا ہے اس سے پشمینہ بنتا ہے. اور ٹوٹل پاپولیشن جو ہے, گوٹ پاپولیشن کوئی 2.5 لاکھ ہے, اور ٹوٹل پروڈکشن آف وول از اباؤٹ 40 ٹنس. تو اس میں کچھ کشمیر آتا ہے, 40 ٹن سالانہ ملتا ہے سالانہ, تو کچھ کشمیر آتا ہے, کچھ باہر جاتا ہے. اب یہ جو کشمیر آتا ہے تو اس میں یوزولی جو ہے ہینڈ سپن ہوتا تھا سارا. اب چونکہ مشین آئی ہے, اب مشین کا ایکو سسٹم اگر ہم دیکھیں تو پشمینہ کا دھاگا جو ہے یہ بڑا جو ہے ڈیلیکیٹ دھاگا ہوتا ہے اس کا, اسی لیے فنیس یہ ہوتی ہے کہ اس کا مائکرون سائز جو ہے کافی چھوٹا ہوتا ہے. ایک چانگ تھانگ سے جو پشمینہ آتا ہے 11 to 60 مائکرونز اس کی جو ہے تھکنس ہوتی ہے, اور یہ کافی فائن فائبر ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ آ کے چونکہ یہ اتنا فائن ہوتا ہے, یہ مشین پہ اس کو آپ نہیں چڑھا سکتے. تو کیا ہوا ہے کہ اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے وی ٹیک 1 فائبر آف پشمینہ اور 1 فائبر اس کو پلاسٹک. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں
बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। का ऐड करके मशीन पे चढ़ता है जी। तो फिर उसको जब मशीन पे चढ़ता है फिर धागा बनता है इसका, फिर कार्बनाइज होके इसको प्लास्टिक को वापस निकालते हैं, तो उससे उस प्रोसेस से जो है इसकी क्वालिटी जो है इरोड होती है। फिर इसीलिए आप जब मशीन से जो पश्मीने का कपड़ा बनता है उसकी क्वालिटी नहीं रहती है, उसमें बॉबलिंग होती है जी। तो मशीन में वो फिनेस नहीं आ सकती जो हैंडमेड पश्मीना की होती है। रिवाइवल ऑफ पश्मीना इंडस्ट्री के इस मौजू के तहत अगर जो हम हैंड स्पन यहाँ पर जो हाथ से जो काम होता था जिसे हम दस्तकारी कहें या कॉटेज इंडस्ट्री, उसके रिवाइवल के लिए कि खवातीन इसकी तरफ फिर से राग़िब हों, कम से कम हमारा हाथ से बुना हुआ या हाथ से काता हुआ पश्मीना मिले, उसके लिए क्या महकमे की सतह पर क्या इक़दाम? देखिए मैं वापस बशीर साहब की तरफ आऊँगा। यूजुअली हमने देखा है कि जो मशीन से पश्मीने का शॉल बनता है कोई 3,000 3,500 उसका कॉस्ट होता है, और जो हैंड स्पन और हैंड वोवन होता है वो 7,000 से 10,000 होता है। जी। जब कस्टमर को आप दिखाते हो और कोई इसके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि उसको डिस्टिंग्विश करे मशीन मेड कौन है हैंड स्पन कौन है, तो यूजुअली कस्टमर सस्ते की तरफ जाता है और टेक्स अ मशीन मेड शॉल। अब कुछ साल पहले एक कोशिश हुई है जिसमें पश्मीने को जो कश्मीरी हैंड स्पन हैंड वोवन है उसका GI हुआ है जी। तो उसके लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जी। तो वहाँ पे जो है हम टेस्ट करते हैं। इसका जो है नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, एक फाइबर को निकाल के उसकी थिकनेस देखी जाती है कि ये हैंड स्पन हैंड वोवन पश्मीना है या ब्लेंडेड है। इसमें हमने क्या देखा है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी है जिसमें मेरिनो को पश्मीना के सूरत में बेचा गया या रैबिट वूल को पश्मीना की सूरत में बेचा गया जी। या इसको जो है कुछ और मिक्स करके बेचा गया जी। तो अगर आपको क्वालिटी सर्टिफाई करनी है या आपके पास शॉल है आप CDI जा सकते हैं, वहाँ पे जो है श्रीनगर में कायम है, बागेली मर्दान में है और जी। जो है टेस्ट रेट है 750 रुपये पर शॉल कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउस आपके पास शॉल है और वो टेस्ट करने चाहते हैं तो 750 रुपया है, और अगर आर्टिजन है तो वो बेचना चाहता है और उसकी टेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए सब्सिडाइज रेट है 150 रुपया है इसका टेस्ट, और एक GI स्टैंप वहाँ डालती है, छोटी सी टैम्पर प्रूफ स्टैंप है जिसको धोया जा सकता है, जिस पे प्रेस हो सकता है, तो एक टैम्पर प्रूफ सील वहाँ है, उसको आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम GI को प्रमोट करें और ताकि कस्टमर जो है वो डिमांड करे GI शॉल के लिए। और GI को हम समझने की जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बशीर साहब तो ये जान तुम सोजनी सती वाबस्त वन तुम लॉकचार पे यह कार कोर्मुत वनकस नौजवान पुई सो अत कुन सोजनी कारस कुन बासान कि यह तूत फायदेमंद कार की ये मैं समझ यह सोजनी कम क्या सह वुचान मे खास कर बह वन मे बच्चे मे कम से कम पन बच्चे परमित मगर हेचनमत यह कोशिश वो गो गसा कम तम खतर क्या तुम मतलब एज एन आर्टिजन या मतलब बहसीत दस्तकार बहसीत कारीगर तुम पन्ने तरफ क्या कोशिश करान कि ज़्यादा ज़्यादा नौजवान गई अकुन इन तो योताम तिमन मगर रोजगार अत मज मिले तोताम सह जरूरी तुम क्या कोशिश करान कि गसीन या मतलब हेचनावान पन्नो बच्चो बगैर बाकी जन हेचनावान ओतर अकिस सेंटरस पे तत कोर 30 तिमन बह तिमन दोन रेतन मास्टर बीरवई और तथ वन अस कर तिमन कोरन हेचनावन कोशिश तमो दित रेस्पॉन्ड असल गसान तिमन हेचनावान मजीद हेचना वजह तथ खास कर ये वजह तिमन तम मिलान कह यह तिमन रोजगार मिलन गोस ये आई वनकस मार्केटिंग द्रजर पजर अत मज गोस गसन मजीद कह वन अगर गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट गोस ये बाकी कंपनियन मज नबर कह कंपनी तथ मज तम वर्क करान तथ मज 100,000 मुलाजिम आसान तम तथ मज वर्क करान चाहे वन तिमन कोता तिमन तनख्वाह दिवान तम तथ पे रेडी गसन खतर बिल्कुल ये पे अगर ये पे कंपनी बनान गांधरबल साइड करान या सैनिस बीरवल साइड करान वारिया ये काम अगर ये कंपनी बने कंपनी सरकार गवर्नमेंट मुलाजिम लगन कारीगर तम मुलाजिम लागन
ون ہیکن تم ونکس چھن جواب ملان ہر أکس میل نہٕ جواب کہین بالکل مے چھُ اکھ بچہ اکھ سُہ چھُ مےٚ دامادٕ سُہ چھُ بی کام کٔرِتھ مگر ییٚلہِ تٔمِس کُنہِ سایڈٕ جواب میوٗل سُہ بیوٗٹھ شالس بالکل ونکس چھُ تٔمۍ سُنٛد شال دِلہِ منٛز نیشنل ایوارڈ خٲطرٕ تیار گژھُن دۄیَن میٖٹِنٛگ منٛز ترٛیٚیِم میٖٹِنٛگ نیرس مگر تٔمۍ کوٚر تتھ کُن رجحان اگر ونان سان کٲرۍ کران سۄنہٕ سٕنٛدِ اتھٕ تِم ہسا چھِ بہتریٖن کٲم کران دُنیاہس منٛز چھُنہٕ امِچ مثال کُنہِ تہٕ مگر اگر پنُن قصب آسہِ کار آسہِ انسان ہیٚکہِ زیٖنِتھ تہِ اتھ منٛز کوٚر تۄہہِ پننِسٕے بچہِ سُنٛد ونان چھُ محمود صاحب جو یہ بشیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں یم چھِ ونان کہ بچن چھُنہٕ اتھ منٛز تیوٗت روزگار ملان کینٛہہ تو جو ان کی سجیشن ہے کہ کوئی کارپوریشن جیسے ہے سرکاری سطح پر کوئی انڈسٹری لگے کوئی کارخانہ لگے جہاں پر پشمینہ بنایا جائے اور وہاں پر خاص کر کاریگروں کو ایک روزگار مل سکے ان کو امپلائیز کی حیثیت سے وہاں پر رکھا جائے. دیکھیے یہ جو ہے ہم نے آج تک دیکھا ہوا ہے یہ ایک جو آرٹیزن ہے آرٹیزن پرہیپس کو وہ جو اس میں لیبر ڈالتا ہے اس کے جو ہے ایڈیکویٹ ریمونریٹو ویجز نہیں ملتے ہیں تو اس سے جو ہے آرٹیزن مارجنلائز ہوا ہے. یہ ہمیشہ کی یہی شکایت رہی ہے آرٹیزن کے تعلق سے, اس پر کوئی قابو نہیں پایا جا سکا ہے آج تک. نہیں دیکھیے اس میں یہ بات صحیح ہے کہ آرٹیزن مارجنلائزیشن اسی وجہ سے ہوئی جب آپ کو جو آپ محنت کرتے ہو اس کا جائز جو ہے معاوضہ نہیں ملتا ہے تو نیچرلی مارجنلائزیشن ہوتی ہے اور لوگ نہیں آئیں گے سامنے. تو آپ اس کو کیسے آپ ٹیکل کرو گے؟ تو آج کے ڈیٹ میں بہت سارے سولوشنز ہمارے پاس اویلیبل ہے. سب سے امپورٹنٹ جو جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام بھی سٹارٹ ہوا ہے وہ ہے ای کامرس پلیٹ فارم کا. اگر ہم بشیر صاحب جیسے آرٹیزنس کو ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ لائیں گے اور ان کو کنیکٹ کریں گے, ان کو ہم سپورٹ دیں گے ان دا فارم آف ان کا جی ایس ٹی نمبر نکالنا ہے ان کا, کیونکہ اگر ای کامرس پلیٹ فارم پہ آنا ہے تو آپ کے پاس جی ایس ٹی ہونا چاہیے. اب جی ایس ٹی نکالنا تو بیچارے آرٹیزن سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد ایک بار جی ایس ٹی آپ نے نمبر نکالا پھر ریٹرنز بھرنے ہیں. اس کے بعد اگر ان کو ای کامرس پلیٹ فارم پہ لانا ہے تو ان کا پروڈکٹ شوٹ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے. تو ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے ایک آرٹیزن کو جی ایس ٹی کے حوالے سے سپورٹ کریں, پروڈکٹ شوٹ کے حوالے سے سپورٹ کریں, اور اس کے جو یہ جو انہوں نے بات کہی جو پروڈیوسر کوآپریٹیوز ہیں, پروڈیوسر کمپنیز ہیں, ان کے صورت میں ان کو کریڈٹ لائن دی جائے تاکہ یہ جو ہے ایک بار جب یہ ای کامرس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ان کے لیے پوری دنیا کھل سکتی ہے. تو ان کو جو ہے کہیں سے بھی آرڈرس آ سکتے ہیں, لیکن ان کی کیپیبلٹی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ان آرڈرس کو فلفل کریں. تو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ان کو سپورٹ دینا اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کوالٹی ایشور کرنا. یہ انشور ہونا چاہیے کہ یہ جو پرومس کریں وہی جو ہے کسٹمر کو ملے. تو کسٹمر جو ہے سیٹسفائڈ ہونا چاہیے. ہینڈ میڈ جو ہے چاہے شال کی بات ہو یا پیپر میشی کی یا باقی جو ہے ہمارے جو ہینڈی کرافٹس ہے اس میں اس کی کوئی قیمت ہے نہیں جو ہاتھ سے بنتا ہے. مشین پروڈکٹ پہ آپ ایک ٹیگ پرائس ٹیگ لگا سکتے ہو, لیکن جو ہینڈ میڈ ہے اٹس پرائس لیس. تو ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی سٹارٹ کیا ہے ای کامرس پلیٹ فارم بنانا, اور اس پہ دھیرے دھیرے ہم نے ابھی جو ہے فلپ کارٹ کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوا ہے اور 200-250 آرٹیزنس کو ہم نے وہاں پہ فلپ کارٹ پہ پورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے آرٹیزنس خود بھی آئے ہیں, امیزون کے ساتھ کام کر رہے ہیں, منترا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ماس اسکیل پہ آرٹیزنس کو ای کامرس پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ ایک پرائیورٹی ہے جس سے یہ جو ہے آرٹیزن مارجنل. بنیادی سطح کا سوال محمود صاحب یہ ہے کہ جیسے ابھی بشیر صاحب نے کہا کہ بچے جو اب جو نئی نسل ہے, نئی پود ہے, وہ اس کام کی جانب راغب نہیں ہو رہی ہے جو دستکاریوں کا کام ہے. تو اس کے لیے کیا سرکار یہ نہیں کر سکتی ہے کہ منیمم ویجز جو ہو, جیسے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ اگر آپ کسی پرائیویٹ انڈسٹری میں پرائیویٹ کارخانے میں کام کرتے ہیں تو وہاں کے مالک کو یہ لازمی اس پر یہ بنایا جاتا ہے کہ وہ منیمم ویجز دے. اب ان کو جو شال دیتا ہے کام کے لیے تو اس پر یہ لازم کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان کو منیمم پاسبل جو ویجز ہوں, جسے یہ کہتے ہیں کہ 400 یا 500, اور جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے 400-500 دن کا معاوضہ تو بہت کم ہے. کیا منیمم ویجز فکس کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکتے؟ دیکھیے یہ تاکہ نئی نسل ہماری اس بات پہ کافی ڈسکشن ہوا ہے, لیکن ایک چیز آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا ہینڈی کرافٹ سیکٹر ہے یہ ایک سیزنل ایکٹیویٹی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ 10 سے 5 تک جو ہے ایک آرٹیزن
شال پہ بیٹھتا ہے. جب ایگریکلچر سیزن آتا ہے تو ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان دی ایگریکلچر فیلڈ. یا ونٹر کا ٹائم آتا ہے تب زیادہ جو ہے ہینڈی کرافٹس پہ دھیان دیا جاتا ہے. تو ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہونے کی وجہ سے پرہیپس اس پہ جو ہے کنسنسس نہیں بلڈ ہوا ہے. تو اٹس آلویز ناٹ نیور لیٹ کہ اس پہ ایک کنسنسس بلڈ ہو اور تاکہ جو ہے ہم ریٹس نوٹیفائی کریں. ایک ڈیسنٹ لائیولیہڈ ایک کا حق ہے. اور آرٹیزنس دیکھیے میں یہ ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. بولنا چاہوں گا یہاں پہ جب ہم اسکل کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ایک ایسا اسکل سیٹ دیا ہے جو شاید پوری دنیا میں نہیں ہے. جو شال جو کانی شال یہاں بنتا ہے پوری دنیا میں ایون امریکہ میں بھی آپ مشین پہ بناؤ نہیں بن سکتا. تو ایک یونیک اسکل سیٹ ہے. اس اسکل سیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. جی بشیر صاحب یُس زن تُہۍ شالس پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِو پشمیٖن کِس یا شاہتوٗر چھِو تُہۍ وَنان یہ چھُ تُہۍ دِوان یہ کُس چھُ تُہۍ شال دِوان تُہۍ چھُوا یہِ پانہٕ وونان کِنہٕ یہِ چھُ وونن وول تۄہہِ دِوان یا یُس ووٗنِتھ پتہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کٕنان تہٕ سُہ چھُ دِوان تۄہہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ رٹان چھِو اتھ پٮ۪ٹھ کامہِ خٲطرٕ تُہۍ چھِو نہٕ تٔمِس ونان کہِ یتھ کوتاہ ہٮ۪مہٕ بہٕ تۄہہِ کیازِ چھُ باسان کہِ مےٚ گوٚو پتہٕ کم کٲم کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تمہِ خٲطرٕ کم گژھان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کمپٹیشن میون مقصد سوال چھُ میون تۄہہِ پرٛژھُن تۄہہِ رٔٹوٕ اکھ شال أمۍ ووٚننو تۄہہِ یتھ دِہَس مےٚ ژٕ یہِ کٲم کٔرِتھ یہِ دِہَس مےٚ فُل جامپر یتھ تُہۍ ؤنِو تُہۍ ؤنِو أمِس اتھس ہٮ۪مہٕ بہٕ رۄپیس 10,000 پتہٕ کیازِ گوٚو تیٚلہِ تۄہہِ باسان یہِ گوٚو کم تتھ کیازِ چھُ کم گژھان یُس اکھ آرٹِزن چھُ آسان کٲرگر چھُ آسان تٔمِس چھُنہٕ یورٕ درس آسان بیٚکہِ سُنٛد کینٛہہ اگر ہُہ 10 دِیہِ تہٕ وَلہٕ بہٕ دِمے 12 اچھا سُہ چھُنہٕ تٔمِس دِنہٕ خٲطرٕ تیار آسان کینٛہہ سُہ چھُ پتہٕ کمپرومایز کران دانٕے پٮ۪ٹھ. گویا کہ یِم زن تُہۍ کٲرۍگر زن چھِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ اکھ أکِس خٲطرٕ کمپٹیشن پٲدٕ کران تُہۍ اگر 12 رۄپیہِ منٛگِو بیٛاکھ چھُ دپان وَلہٕ بہٕ دِمے 10 پٮ۪ٹھ کٔرِتھ سیوٚدُے تَمہِ سۭتۍ چھُ تۄہہِ باسان مےٚ گوٚو یورٕ چھُنہٕ آسان بیٛاکھ وَلہٕ بہٕ دِمے ژےٚ 12 برابر ژٕ کر میون تٔمِس چھُنہٕ آسان سُہ نفر کِہیٖنۍ. بیٚیہِ گوٚژھ آسُن وۄنۍ گورمینٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ گوٚژھ آسُن یہِ گوٚژھ اکھ سبجیکٹ بنُن کٔشیٖرِ منٛز. بالکل ییٚمہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کنٹری منٛز وٕچھِو تُہۍ تتہِ چھُ سبجیکٹ آسان کُنہِ یُس تتہِ پنُن سکوٗلن منٛز یا ٹریننگ انسٹِچوٗٹن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ سکوٗلن منٛز چھِ نیران اللہ تعالیٰ تھٲینکھ کٔرنکھ رٲچھ 100 بوٚد بچہِ چھِ نیران 100 بوٚد لڑکہٕ چھِ نیران وۄنۍ کتہِ دِن سارنٕے جواب سارنٕے چھُنہٕ گورمینٹ جاب مِلان مگر اگر اکھ یُس سیٖنیر آرٹِزن آسہِ ییٚمۍ پنُن پان گولمُت آسہِ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ تٔمِس دِوان رۄپیس 2.5 لچھ تنخواہ تہٕ تٔمِس لاگان تتھ تِمن ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ بالکل مگر کم سے کم تیٖژن یۄس زن باوقار باعزت یُس زن محمود صٲبن فرمو زندگی دِوان تٔمِس نِہان تتھ تِمن ہیٚچھناونہٕ صاحب یہ بھی ایک بہت اچھی سجیشن ہے بشیر صاحب کی جیسے کہ ہم انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے پاس جہاں پہ بہت سارے ہنروں کی تربیت دی جاتی ہے اسکل ڈیولپمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں تو جیسے یہ سوزنی کا کام ہے یا پھر باقی جو ہمارے ووڈ کارونگ ہے کارپیٹ ویونگ ہے تو اس کے لیے کیا ITI کے طرز پر کچھ ادارے نہیں بن سکتے تاکہ ہمارے دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ایریا اسپیسیفک رکھا ہے ابھی آپ نے کہا کہ یہ گاؤں میں ہوتا ہے تو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کے وقت یہ بند ہوتا ہے اور ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بند ہوں تو یہ کام ہوتا ہے ہم اس کو وائڈن کیوں نہیں کر سکتے کہ تاکہ شہر کے بچے بھی یہ کام سیکھ سکیں. گاؤں میں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ تر تو ڈاؤن ٹاؤن میں ہی ہوتا تھا. اب کچھ ایریاز میں گاؤں میں بھی چلا گیا تو دیر ہیز آلویز بین اے مائگریشن. تو یہ اگر آپ نے ہنر کی تربیت جہاں تک آپ یہ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں ITIs کی بات تو نہیں میں کروں گا کیونکہ وہ ڈومین ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم ہمارے بڑے سینٹر چلتے ہیں جس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں, لیکن ٹریننگ ہمارے جو ہے کرافٹس مین دیتے ہیں. لیکن میں پورا اتفاق کرتا ہوں بشیر صاحب سے کہ وہاں پہ شاید ہمارے کرافٹس مین جو ہے جو سرکاری ملازم ہیں جن کو شاید اس کرافٹ کے بارے میں پوری علمیت نہیں ہے, بیٹر یہ رہتا کہ جو ہمارے اسٹیٹ ایوارڈیز ہے یا نیشنل ایوارڈیز ہے اگر وہ ٹریننگ دیتے تو ٹریننگ کا معیار جو ہے زیادہ امپروو ہو سکتا تھا. اس اسپیکٹ کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور میں تو ایگریمنٹ میں ہوں کہ ہمارے جو اپنے ایوارڈیز ہیں اسٹیٹ ایوارڈیز ہو یا نیشنل ایوارڈ ان کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ پروفائل بنانے کی ضرورت ہے, ان
को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये तो एक गुमनामी की ज़िंदगी में बाद में रहते हैं इनको, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसीलिए या सोशल मीडिया हैंडल्स इसीलिए होते हैं कि जो आपके ये अवार्डीज़ हैं इनको ग्लोरीफाई करने की, इनको वो वकार देने की ज़रूरत है, वो मकाम देने की ज़रूरत है जिसके ये मुस्तक है। क्योंकि अगर शायद बशीर साहब को बहुत कम लोग कश्मीर में जानते हैं, उनके गांव में थोड़े से लोग जानते हो, लेकिन अगर इनका एक डिसेंट प्रोफाइल बने और वो सोशल मीडिया पे प्रमोट हो तो जो है ही विल बी एबल टू कमांड। मुझे लगता है कि आपकी क़यादत में, आपकी सरबराही में महकमा इस पर भी ध्यान देगा। मेरी तो पूरी कोशिश है कि ऐसे जो अनसंग हीरोज़ हैं इनको ग्लोरीफाई किया जाए। जी जी बिल्कुल। और महमूद साहब, ITIs के तर्ज पर तरबियती इदारे और जहाँ पर इन जैसे लोग, बशीर साहब जैसे लोग तरबियत दें और हमारे नौजवान जिनको सर्टिफिकेट मिले और उनको ये एक यकीन दिलाया जाए कि आपको इसके बाद एक बावकार रोज़ी का वसीला मिल सकता है। हम साथ में GI टैगिंग की बात कर रहे थे, क्या आप हमारे नाज़रीन को समझा सकेंगे कि ये GI टैगिंग है क्या और इससे क्या फ़ायदा मिलता है प्रोडक्ट को और कारीगर को? देखिए, GI के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। पहले तो कश्मीर में इसका जो है प्रमोशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें जो हैं शॉल्स परचेज़ करती हैं और हर माँ का एक वो जो है अपनी डॉटर के लिए शॉल खरीदती हैं और फिर जो हमारी दुल्हन जाती है उसके सर पे भी शॉल होता है, शॉल रखा जाता है। तो मैंने क्या देखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब हम शॉल लेते हैं तो हम किसी दोस्त से या रिश्तेदार से शॉल लेते हैं और वो ट्रस्ट पे होता है। बिल्कुल। ये जो है फलानी ए सेल आउटलेट्स भी साथ में वो भी मिस्टर ए हो या बी हो, वो जो है इसके पास अच्छा शॉल मिलता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं शायद उसको बोला है कि हमको GI टैग्ड शॉल दिया जाए। तो मैंने एक जो है कैंपेन स्टार्ट की है अभी, कल भी हमने प्रिंट कैंपेन स्टार्ट किया और आने वाले दिनों में हफ्ते में 2 बार मुख्तलिफ अखबारों में प्रिंट कैंपेन चलाएंगे कि GI कस्टमर शुड आस्क फॉर GI। हर एक कस्टमर बोलना चाहिए कि अगर शॉल खरीदना है वो GI टैग शॉल हो। इसी तरह हमारे जो है एयरपोर्ट पे मैंने होर्डिंग्स ली हुई हैं जहाँ पे हम GI को प्रमोट कर रहे हैं। मेरी एक GI की फिल्म बन रही है जिसमें हम समझा रहे हैं लोगों को कि GI होता क्या है। ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है कि ये ऑथेंटिक हैंडमेड हैंडस्पन पश्मीना शॉल है। तो ये रियलाइजेशन पहले कश्मीर में जनरेट होनी चाहिए, उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री में होनी चाहिए। महकमे की सतह पर क्या आप कश्मीर में लोग, जैसे आपने कहा कि हम ट्रस्ट पे शॉल लेते हैं जब भी हमें चाहिए, तो सेल आउटलेट्स कहीं पर कायम किए बहुत ज़रूरी है। देखिए, नहीं हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ये जो है शोरूम्स है, चाहे आप बुलवाड़ की बात करें, चाहे गुलमर्ग की रोड की बात करें, तो हर आउटलेट पे मैंने अपने लोगों को भेजा हुआ है कि ये मैसेज लेके कि जो है सेपरेटली ब्रांड किया जाए, हैंडमेड GI शॉल को अलग किया जाए। बहुत जगहों पे हमने ये देखा है कि अमृतसरी शॉल भी कश्मीर हैंडमेड शॉल के नाम पे बेचे जाते हैं। तो काफ़ी जो है इसमें मिस ब्रांडिंग है, चीटिंग भी होती है, तो उसको चेक करने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि एक सोशल मीडिया कैंपेन या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन ये है कि GI है क्या और क्यों GI जो है उस पर जोर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। बशीर साहब, ٲخرس पे नश कह लम्ह कह तो नौजवान खतर दी तो कह पैगाम युत जन तम चुनाच तुम कौमी अवार्ड याफ्त युत जन तम अत कारस कुन रगिब गछान। मोन गुजारिश तो अर्ज तिमन यंग मैन जवान यम दोस बेकार फेरान पढ़ित लिखित तिम जवाबस प्रारान। यीतिस कालस तिमन जवाब मिल तीतिस कालस हेचन ये पन हनर ये थन कई आव नो डायरेक्टर साहब अमिस काफी उम्मीद कि यह वुन तान गोमुत तथ कर प्रमोट। बस इंशाल्लाह। महमूद साहब, उम्मीद करते हैं कि आपकी सरबराही में ये महकमा दस्तकारी को फ़रोग देने के लिए और इन जैसे हुनरमंदों को इनकी फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद काम करता रहेगा। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, तुहंत करो सेठा सेठा शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।